بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سوشل میڈیا پر مفتی علی نواز صاحب ان کی ایک ویڈیو سننے کا اتفاق ہوا جس میں مفتی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کے فرار ہونے پر مفتی حنیف قریشی کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی علی نواز صاحب نے ایک شکوہ کیا، وہ یہ کہ کہنے لگے کہ مفتی حنیف قریشی کی اس فتح کے بعد کچھ دوستوں نے ویڈیوز بنائی اور کہا کہ اب مفتی حنیف قریشی ہم سے بھی مناظرہ کرے، تو کہنے لگے اس بات کو ہم مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ جب اہل سنت و جماعت پر ایک الزام ایک ملعون لگا رہا ہے کہ یہ چشتی پارٹی ہے اور چشتی رسول اللہ، یہ اہل سنت بریلوی حضرات کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کا رد کرنے کے لیے اور اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنے کے لیے جب مفتی حنیف قریشی اس سے مناظرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور اس نے رائے فرار اختیار کی ہے، تو اب یہ بات درست نہیں کہ مفتی حنیف قریشی سے کہنا کہ اب ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ تو اس پر مفتی علی نواز صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب، ایک طرف مرزا ملعون نے اہل سنت و جماعت پر الزام لگایا کہ یہ چشتی پارٹی ہے اور چشتی رسول اللہ اہل سنت بریلوی حضرات کا بنیادی عقیدہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسے مرزا جیلمی نے اہل سنت پر یہ ایک بہتان اور الزام لگایا، اسی طرح اس حنیف قریشی اور اس کی پارٹی جو ہے انہوں نے کنز العلماء مفکر اسلام پر گستاخی سیدہ فاطمہ الزہرا کا معاذ اللہ بے بنیاد اور جھوٹا الزام لگایا۔ اگر اہل سنت و جماعت پر ایک بہتان اور الزام لگانے پر مفتی حنیف قریشی مرزا جیلمی سے مناظرہ کر سکتا ہے، وہ جہلم جا سکتا ہے، تو پھر ایک عالم ربانی پر ایک بہت بڑا بہتان اور الزام جب لگایا گیا تو اس پر مناظرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ 3 سال گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے یہ رولا ڈالا ہوا ہے کہ جلالی صاحب نے گستاخی کر دی، گستاخی کر دی، گستاخی کر دی، اور کسی ایک مقام پر بھی یہ سامنا کرنے کے بھی لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب ہمارے مناظرین لودھراں، چمن زمان اور عرفان شاہ سے مناظرہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہ چمن زمان اور عرفان شاہ یہ کسی کماد میں چھپ گئے، اور جب مفتی انا سبی جمیل صدیقی، وہ بھی اسی دڑے کا ایک فرد ہے، جب اس کی مسجد میں مفتی زاہد محمود جلالی نعمانی صاحب زیدہ شرفہ اس کی مسجد علی پور چٹھا میں گئے مناظرہ کرنے کے لیے، تو وہ اپنی مسجد چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ہر طرح سے ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ ہمارے سامنے بیٹھو، لیکن یہ کسی جگہ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس لیے کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے اور بدکار اور خائن ہیں، خام خواہ ایک عالم ربانی پر انہوں نے جھوٹا گستاخی سیدہ فاطمہ الزہرا کا الزام لگایا۔ تو اس لیے مفتی زاہد محمود جلالی نعمانی زیدہ شرفہ نے حنیف قریشی کو 26 دسمبر کا ٹائم دیا کہ اگر تو مناظرہ کرنے کے لیے مرزا جیلمی کی اکیڈمی میں جا سکتا ہے تو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے مرکز صراط مستقیم میں تو کیوں نہیں آ سکتا؟ تم نے جو 3 سال ہو چکے ہیں کہ تم نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ گستاخی سیدہ فاطمہ الزہرا انہوں نے کر دی، کسی ایک جگہ پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہم سے مناظرہ کرو اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرو۔ لیکن قیامت تو آ سکتی ہے، ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ کسی مقام پر بھی قبلہ کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ ان کے شاگردوں کا سامنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ جب یہ سامنے آئیں گے تو ان کو ایسے جوتے پڑیں گے کہ قیامت تک ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اب میں مفتی علی نواز صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ حنیف قریشی کو یہ مشورہ دیتے، مہربانی کرو، وہ حضرات جو 3 سال سے تمہیں للکار رہے ہیں اور تمہیں بلا رہے ہیں کہ ہم پر تم گستاخی کا جھوٹا الزام لگا رہے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، تو ادھر بھی جاؤ تاکہ اہل سنت کے اندر یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو، لوگوں کے سامنے حق سچ جو ہے وہ واضح ہو اور دودھ کا
دودھ اور پانی کا پانی ہو چاہیے۔ تو یہ تھا مفتی علی نواز صاحب آپ کو کہ آپ حنیف قریشی کو مشورہ دیتے مرکز صراط مستقیم میں جانے کا، الٹا آپ نے ہم سے گلہ کر دیا کہ آپ اس کو کیوں للکار رہے ہیں۔ تو یہ بات ہماری عقل سے تو بالاتر ہے، یہ آپ نے کس انداز میں بات کی ہے، یہ بات کسی لحاظ سے بھی آپ کی سوٹ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرمائے۔